أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو وَاذْكُرُوا یاد کرو اس وقت کو یا محذوف ہے اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ جب ہم نے تم کو نجات دی من آل فرعون فرعون کے آل سے یعنی فرعون والوں سے فرعون اور اس کی جو فوج قبطی تھی ان کے بارے میں آتا ہے وعیون الغراب وشمت النمل کوی کی آنکھوں چونٹ کی سونگ تھی اتنے خطرناک تھے کون فرعون کا لشکر اور خود یسومونکم سوء العذاب جو طرح طرح اور برے عذاب تمہیں دیتا تھا یذبحون ابناءکم تمہارے لڑکوں کو بیٹوں کو کیا کرتا تھا وہ ذبح کرتا تھا ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتا تھا یعنی بچیوں کو ذبح نہیں کرتا تھا. یاد رکھیے مصر میں ہر وہ بادشاہ جو ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا فرعون. کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون. یہ والا فرعون جو موسیٰ کے زمانے میں تھا علیہ السلام اس کا نام تھا رمعسیس. کیا نام تھا؟ رمعسیس. بعض کہتے ہیں رمعسیس اس فرعون کا نام تھا. ہوا کیوں؟ ایک نجومی تھا اسرائیل کا اس نے ایک پیشن گوئی دی فرعون کو یا بعض کہتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا اس خواب کے بل بوتے پہ اسے تعبیر بتائی کہ آپ کی حکومت میں اس بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کرے گا تیرے مذہب کو ختم کرے گا. جب فرعون نے یہ سنا تو اس نے اعلان حکم جاری کروایا کہ تمام بچوں کو ذبح کرو جو بچہ بھی پیدا ہوگا. یہ کس نے اعلان کروایا؟ فرعون. ادھر دیکھیں آپ کس نے اعلان کیا؟ فرعون نے. ہوا کیا کہ فرعون نے جب یہ اعلان کرایا تو لڑکوں کو ذبح کیا گیا. ایک بچہ پیدا ہوا تو فرعون کی فوج کی بچہ پیدا ہوا اس نے کو نکالا ماں کے سامنے لڑکا ہے تو اس کی گردن اڑا دی وہیں پھینک دیا. اتنا ظلم تھا کن پر؟ بنی اسرائیل پر. لیکن ایک چیز کی فرعون نے کہ 1 سال ذبح اور 1 سال چھوڑ دیتا تھا. جس سال یہ بچوں کو چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوا. یعنی اس نے کیا کیا تھا کہ 1 سال بچہ ذبح کریں گے دوسرے سال ہم چھوڑیں گے. جس سال بچوں کو ذبح کرتا تھا اس سال کون پیدا ہوا؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. جس سال ذبح کرتا تھا اسی سال پیدا ہوئے کون؟ موسیٰ نبی علیہ السلام. پھر اس واقعے کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے ان کی ماں کو فکر ہوئی کریں کیا، بہت پریشان کہ آخر کریں کیا. ان کی بہن کا نام تھا مریم. ماں فکر مند تھی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی طرف ایک وحی کی. یہ چونکہ عورت تھی عورت کی طرف تو وہی نہیں آ سکتی اسے کہتے ہیں الہام. الہامی وحی کیا کہتے ہیں؟ الہام. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دماغ میں بات ڈالتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِيهِ ہے نا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا
ہے کہ نہیں, کہ آپ خوف نہ کریں نہ ڈرے. اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ, ہم اس کو کس کی طرف لوٹائیں گے؟ آپ کی ہی طرف لوٹائیں گے. اور آپ خوف نہ کریں, ڈر نہ کریں, آپ اس کو ایک صندوق میں رکھیں اور پھر اس صندوق کو کہاں ڈالیں؟ آپ دریائے نیل میں ڈالیں. پھر باقی کام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یوں ہی ہوا. 20ویں پارے میں یہ مضمون پورا لکھا ہے کہ ان کی ماں نے ایک صندوق بنوایا, صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا, پھر صندوق کہاں ڈالا؟ دریائے نیل میں, اور دریائے نیل سے وہ صندوق چلا گیا. اب ان کا نام موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, منہ کہتے ہیں پانی کو, ساق کہتے ہیں لکڑی کو, دونوں ملا کے بن جاتا ہے موسیٰ. کہتے اسی وجہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ اللہ نے نام رکھا ہوگا. تو خیر, جب دریائے نیل میں ڈالا گیا تو مفسرین کہتے ہیں, مورخین کہتے ہیں کہ دریائے نیل یوں بہتا تھا, ہے کہ نہیں, اور فرعون ہمانے اس طرف رہتا ہے. تو اب صندوق ڈالے گے تو کس طرف جانا چاہیے؟ اس طرف. صندوق ادھر جا رہا واپس, اور سیدھا جا کے رکا کہاں؟ فرعون کے محل کے سامنے. کون؟ صندوق. وہاں فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا گپے لگا رہا تھا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, یہ جو آسیہ تھی ان کی بیوی نہیں تھی, یہ ان کے علاقے میں بطور باندی سب سے خوبصورت عورت تھی. اس نے انہی کو رکھا تھا ملکہ بنا کر. اور فرعون جب بھی ان کے پاس جاتا تاکہ ان سے اپنی خواہشات کیا کریں؟ پوری کریں, وہ نامرد ہو جاتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے فرعون ایک وقت میں ایک بکری کھاتا تھا, بطور بنگالی ایک بوکری کھاتا تھا, ایک بوکری کھاتا تھا. کون؟ فرعون, ایک وقت میں. لیکن اپنی بیوی کے پاس کیا ہوتا تھا؟ نامرد ہوتا تھا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہی آسیہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کیا ہوئی؟ انتقال ہونے لگی. نبی نے کیا فرمایا؟ وہاں میری 2 اور بیویاں ہیں, ان سے ملاقات ہوگی تو میرے بارے میں ایسا ایسا کہنا, سلام وغیرہ. کہا کون؟ ایک مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں, اور دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی. لیکن فرعون ان کے ساتھ کبھی بھی تعلق قائم کر پایا نہیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنت میں کیا تھی؟ بیوی تھی. اب یہ صندوق جب وہاں پہنچے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا صندوق کو نکالو, کیا اس میں کیا ہوگا؟ اس میں دیکھا خوبصورت سا بچہ. فرعون نے کہا قتل کرو. بیوی نے کہا قتل کیوں کرے؟ خوبصورت بچہ, ہمیں تو ویسے بھی بچہ نہیں ہے, اسی کو رکھ لیتے. فرعون نے کہا نہیں, یہ میری حکومت ختم کرے. کہا اب یہ ایک بچہ رہے گا جو تیری حکومت کیا کرے گا؟ ختم کرے گا. ایسا ہو سکتا؟ جنہوں نے اسے رکھ لیا اور اب کے لیے گھر لیا. اب گھر لینے کے بعد اب یہ اسے کیا پلانے لگے؟ دودھ. کچھ تو کھائے گا نا. اب بچہ سب سے پہلے کیا پیے گا؟ دودھ پیے گا. لیکن بچہ دودھ ہی نہیں پی رہا, بالکل نہیں پی رہا. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ بچے, ہر عورت آ رہی ہے فرعون کے پاس تاکہ میں اس کو دودھ پلاؤ, میرے لیے معاوضہ ہو, چھاتے نکال کے دودھ پلانا چاہتی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام پیتے. اور اتنے میں ان کی بہن آئی, انہوں نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کے دودھ پئیں. وہ کہیں جلدی لاؤ, ہم تو ڈھونڈ رہے. چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہی کو لایا. کس کی ماں کو؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں. اور ان کو لایا گیا, کہا اب کیا پلائیں آپ؟ دودھ پلائیں. جب انہوں نے گود میں لیا, اب ماں کی ممتا پھوٹ پڑتی, روتی, لیکن نہیں. اس نے کہا میں کیسے دودھ پلاؤں گی, میں تو دور رہتی ہوں, میں کیسے آ سکتی ہوں؟ کہ پہلے دودھ تو پلا. دودھ پلایا, کوئی رونا نہیں, کوئی محبت نہیں کی بچے کو, تاکہ بچہ تو بچہ, ان کو شک نہ ہو جائے. چنانچہ انہوں نے دودھ پلا دیا. اور اس کے بعد فرعون نے ان کے لیے معاوضہ مقرر کیا, اپنے محل کے ساتھ ایک گھر بھی بنا دیا. اب دیکھیے فرعون دوسرے بچوں کو قتل کر رہا ہے, لیکن یہ بچہ جو کیا ہے ان کی پرورش میں اس وقت, جو ان کی حکومت کو ختم کرے گا, اس کی ماں کو یہ معاوضہ بھی دے رہے ہیں, دودھ پلانے کا تنخواہ بھی دے رہے ہیں, گھر بھی بنا کے دے رہے ہیں, اس کی پرورش خود کر رہے ہیں. اور دیکھو اللہ کی قدرت, فرعون باہر بچوں کو کیا کر رہا ہے؟ قتل بھی کر رہا ہے, تاکہ میری حکومت ختم نہ ہو. اور جو کرے گا وہ بچہ کہاں ہے؟ اس کے گھر میں ہی پڑ رہا ہے. چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا. موسیٰ علیہ السلام بڑے ہونے لگے. پھر ایک واقعہ وہ بھی آیا کہ جب انہوں نے چاہا اس بچوں کو آزما لیتے ہیں, آگ اور سونا رکھا, دیکھتے ہیں کس کی طرف جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام دیکھا چمکتا ہوا آگ, انہیں آگ کا گولا اٹھایا اور کس میں ڈالا؟ منہ میں, جس کی وجہ سے زبان جل گئی. اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لقنت تھی. کیا تھی؟ لقنت کہتے ہیں کہ آواز جب بات کرے تو رک رک کے کرے, اور یہ نبی میں تھے. آج اگر کسی کو لقنت تو اس کے شوانتے ہیں کوشر پوٹ کول ہم اس کو تانا دیتے, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام میں یہ تھے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے, پھر ان کو پتہ چلا کہ میری ماں کون ہے, کیا ہے. پھر یہ کہاں چلے گئے؟ بنی اسرائیل والوں کے پاس. پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا واقعہ ہوئے. پھر ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام چل رہے, بنی اسرائیل اور قبطی یعنی فرعون کی فوج کی لڑائی ہو رہی تھی. اس نے کہا موسیٰ مجھے بچا. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ایک کام میں سمجھانے کے لیے تھپڑ مارا, بندہ ہی مر گیا. فکانت القاضی, وہ مر گیا.
دوسرے دن وہ بنی اسرائیل کا پھر سے دوسرے بندے کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. اس نے کہا پھر موسیٰ مجھے بچا. وہ گیا موسیٰ علیہ السلام. آپ کا موسیٰ علیہ السلام اس کو تماشا دکھاؤں تو اس بندے ہر دن لڑائی کرتا ہے, اس پہ تم بھی. اس نے کہا موسیٰ آج بھی جلال میں. اب کل کا بندہ کس نے مارا تھا کسی کو پتا نہیں تھا, وہ ڈھونڈ رہے تھے. یہ بندہ جب دیکھے میرے, اس نے کہا موسیٰ مجھے معلوم ہے تو نے کل اس کو بھی مارا, آج مجھے مارے گا. سب کو پتا چلو وہ تو کل بندہ جو قتل کیا کس نے کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام. فرعون نے اپنی فوج بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لاؤ. اب اس سے کارروائی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے. بھاگنے کے بعد پہنچے کہاں مدین, وہاں تھے شعیب علیہ السلام. پھر واقعہ یوں ہوا کہ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں کیا کر رہی تھی, کنویں پر پانی پلانے کے لیے گئی تھی اپنے جانوروں کو. وہاں لوگوں کی بھیڑ تھی اور وہ کیا پلا رہے تھے, پانی. اور یہ باہر میں جو بچا ہوا پانی وہ پلاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام دیکھا, اس نے کنویں دوسرے کا ڈھکن اکیلا اٹھایا اور پانی پلا. یہ 2 بیٹیاں گھر گئی. باپ نے کہا جلدی کیسے, کہ ایسا واقعہ ایک جوان کہ وہ جوان کو لائے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نکلے ان کے ساتھ, یہ آگے چلنے لگی, موسیٰ پیچھے. موسیٰ علیہ السلام کیا رکے, وہ موسیٰ علیہ السلام آگے چلنے کا آپ پیچھے چلیں, مجھے پیچھے سے راستہ بتلائیں, مجھے اجازت اس کے نہیں ہے کہ عورت آگے میں کیا ہوں پیچھے. تبھی کہا جاتا ہے کہ عورت کے پیچھے چلنے سے بہتر ہے آپ شیر کے پیچھے چلیں. عورت کے پیچھے چلیں گے آپ, عورت پلٹی تو ایمان جائے گا, شیر پلٹے گا تو جان چلی جائے گی. ایمان جائے 1000 گنا بہتر ہے کہ ہم کیا چلی جائے, جان ہی چلی جائے, لیکن ایمان نہ جائے. ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں تو انہوں نے پھر کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ تو بہت ایماندار ہے, طاقت بھی, سب چیزیں ہیں, آپ ہم سے کیا کر لیں, ایگریمنٹ کر لیں, 8 سال آپ خدمت کریں گے, میری بیٹی سے شادی کریں گے, اگر 10 سال پورے کریں گے تو بہتر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پھر 10 سال رہے, بکریاں وغیرہ چرائی. بکریاں وغیرہ چراتے تھے نبی یا کوئی بندہ, اس سے انسان کے اندر تکبر ختم ہوتا ہے. اور مولوی سوچ منجا, مولوی صاحب کیا ہے, شرماتے ہیں کوئی کام کرنے میں, کر سکتا ہے بندہ جس میں حلال پیسہ ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے, ابھی نبی نہیں بنے تھے. اب یہ اپنی بیوی یا غلام یا ان کا بچہ تھا اس کے ساتھ نکلے اور پہنچے کہاں, رات کو جنگل میں. ان کو پہنچنا تھا کہاں, اپنے یہاں بنی اسرائیل کے پاس. کہتے ہیں بیوی بیمار تھی, انہوں نے کہا آگ لائیں, تو انہیں دیکھا دور ایک آگ جل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آگ لانے کے لیے تو آگ آگے بھاگ رہی, موسیٰ علیہ السلام پیچھے. دوڑتے جب چڑھنے لگے تو آگ پہاڑ پر چڑھی گئی. موسیٰ علیہ السلام جو ہی پہاڑ پر قدم رکھنے لگے تو آواز آئی, یا موسیٰ فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوی. اب چپل نکالو, یہ وادی مقدس کوئی طور ہے, یہاں پر چپل لگا کر آپ چڑھ سکتے نہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام چڑھے. پھر اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, ہاتھ میں کیا, کہا قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب, یہ چھڑی اس میں پتے جاڑتا ہوں, بکریوں کو چراتا ہوں, ٹیک لگاتا ہوں, یہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال خذھا ولا تخف. پھر جب اس فیضا ہی حیۃ تسعى, سانپ بن گیا, پھر پکڑو, پھر وہ لاٹھی بنتی, پھر چھوڑتے, پھر سانپ بنتا, پھر ید بیضا, ہاتھ کو بغل میں لیتے تو دیکھتے چمکتا ہوا. کہا اب جاؤ فرعون کو دعوت. باغی کیوں تھے, فرعون سے. اب واپس جانا کس کے پاس ہے, فرعون کے پاس. کہے اللہ میں دعوت دوں. تو موسیٰ علیہ السلام کہے اللہ میں دعوت دیتا ہے فرعون کو, لیکن میری زبان میں لقنت ہے, میرے بھائی ہارون کو بھی کیا بناؤ نبی. ہارون علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نبی بنایا گیا. اور پھر یہ دونوں گئے فرعون کے پاس کیا دعوت دینے. موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دینے لگے تو فرعون نے سب سے پہلے کہا او تو آ گیا, یہاں کھاتا پیتا تو تھا, یہیں پلا ہے, اور ہمیں یہ آج دینے لگا, یہ تم غلط ہو, تو صحیح ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اچھا جواب دیا, کہا تیرے باپ کا کون سا کھایا ہوں میں, تو بنی اسرائیل پر ظلم کر کے تو نے سب چیزیں کیا کیے, کھڑے کیے. یہ ایک انداز ہے کہ فرعون نے تانے دیے, تجھے ہم نے پالا, ہم نے کھلایا, ہمیں کیا دکھا رہا ہے, سینگ دکھا رہا ہے. اس نے تیرا کون سا اپنا تھا, بنی اسرائیل پر ظلم تشدد کر کے ہماری عورت یہاں کام کر رہی ہے, مردوں پر ظلم کر کے تو پال رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو نے کھلایا. پھر موسیٰ علیہ السلام اسے نرمی سے کیا دی, دعوت دی. لیکن فرعون کی کھوپڑی شری میں بات اتری نہیں ہے. اس کے یہاں حامان ویسے بدبخت تھے جنہوں نے کہا کہ انکار کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے معجزے دکھائے, 2 معجزے. کتنے, 2 معجزے. نمبر 1 فیضا ہی حیۃ تسعى, سانپ. نمبر 2 یہ بیضا چمک رہا. اس نے کہا اوہ یہ تو مدین 10 سال جادو سیکھ رہا ہے. کیسے کرا, جادوگروں کو بلاؤ. سورۃ طٰہٰ کی یہ واقعہ ہے, جادوگروں کو بلایا گیا. اب جادوگر بنی اسرائیل سب ہیں. یہ بنی اسرائیل چلی ہے کنعان سے. حضرت یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کا خاندان آئے تھے یہاں بسنے کے لیے. یوسف علیہ السلام اسی بنی اسرائیل میں کیا بنے تھے, بادشاہ بنے تھے. اس وقت یہ 12 خاندان تھے, کم سے کم مانتے ہیں 100 لوگ تھے. اب جب موسیٰ علیہ السلام ہے تو 12 لاکھ ہے. یہ کتنے, 12 لاکھ. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو آئے, اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے پتہ یہ کس پشت سے, کس کے, یوسف علیہ السلام. بی بی پتہ کون ہے, زلیخا.
جو تاریخ میں آتا ہے نا کہ زلیخا کی پشتی سے یہ دو پھر آگے آئے ہیں. اب خود سوچئے تاریخ میں, ہاں زلیخا غلط تھی لیکن اس نے توبہ کی, پھر دیکھا اللہ نے اسے مقام دیا. تاریخ کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام سے اس کی شادی ہوئی ہے. اب آئیے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. اب بنی اسرائیل ہے, فرعون کی فوج ہے, جادوگر درمیان ہے, موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہماری طرف سے لڑ رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں جادوگر, او یہ تو ارے پتہ ہے یہ کون جادوگر ہے, اس نے بڑے بڑے کارنامے. آج موسیٰ علیہ السلام ہاریں گے, ہمیں ذلیل کریں گے, ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی. اور موسیٰ علیہ السلام نے سیکھا کیا اس کا مقابلہ کیسے ہوگا. تمام جادوگر ملے, انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور سانپ بن گئے. اب جادوگروں مقابلہ, جادوگر سب فن کو جانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ڈالی, جو لاٹھی ڈالی اس لاٹھی نے وہ سانپ بن گیا اور اس نے تمام سانپوں کو کیا کیا, نگل لیا. تمام جادوگروں نے کلمہ پڑھا. وجہ کیا بنی, جادوگروں نے کہا کہ فن جو ہوتا ہے, فن کے ساتھ فن ٹکراتا ہے. ہم جادوگر ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے, مقابلے میں ہم دیکھتے 10 منٹ کے بعد کون جیت رہا ہے, کون کیا ہیوی آ رہا ہے. لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا. ہم سب کا جادو اس نے تو 1 سیکنڈ میں ختم کیا. یقیناً ہم جادو کو جانتے, اس کے پاس جادو نہیں ہے. وہ کیا تھا, معجزہ تھا. وہ جان لے کہ جادو کے مقابلے میں, فن کے مقابلے میں فن ٹکراتا ہے. یہاں فن ہے ہی نہیں, یہاں تو کیا ہے, معجزہ ہے. تمام سانپوں کو نگل لیا. ان سب نے کیا پڑھا, کلمہ پڑھ لیا. فرعون کے پاس جب آئے تو کچھ مال ملے گا, فرعون کا ضرور دوں گا, آپ کو نعمت دوں گا, ہم کریں گے مقابلہ. لیکن اب جب انہوں نے ایمان پڑھ لیا تو فرعون نے کہا لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, تمہاری ہاتھ اور ٹانگیں کاٹوں گا, گردنیں کاٹوں گا, ایمان چھوڑو. انہوں نے کیا کہا, قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم نے ایمان لایا, تو چاہے جو کر, لیکن ہم ایمان چھوڑتے نہیں. بے شک جادوگر بھی فرعون تب بھی نہیں ماننے والا. پھر کہا جاتا فرعون آیا تھا کہ میں مان لوں, لیکن اسے حامان نے روکا, کائے کو جائے گا. پھر اس نے انکار کر دیا. پھر بنی اسرائیل کے ساتھ ان کی دشمنی بڑھ ڈالی. پھر موسیٰ نبی علیہ السلام اور فرعون کا اختتام ہوا. یہ واقعہ چونکہ اب لمبا چلے گا, اگر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھیں گے, خضر علیہ السلام کے ساتھ واقعہ سورہ کہف بڑا پڑا ہے, 3-4 صفحے کہ خضر علیہ السلام کے واقعے کے جب موسیٰ نے اعلان کیا. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے لوگوں نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ عالم کون نے کہا, میں. اپنے علم کی نسبت اللہ کی طرف کی نہیں, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اپنے علم کی نسبت کہاں کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ. تبھی تو نبی پاک نے دعا سکھایا, ربی زدنی علما. علم کتنا بھی ہو دعا مانگنی, اللہ سے علم مانگنا ہے. تمہارے پاس جو علم ہے یہ مکمل نہیں ہے, کامل علم کس کے پاس ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اور ہم کہتے ہیں ہمارے مقابلے میں کامل علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حساب صحیح کہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جائے خضر علیہ السلام کے ساتھ, وہ پورا واقعہ سورہ کہف میں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے واقعہ ہیں, سورہ بقرہ میں آپ کو آگے ملے گا. وہ گائے کا واقعہ, پھر یہ جب 40 دن گئے کہاں پر عبادت کرنے, آگے ایک صفحے کے بعد آئے گا عبادت کرنے کے لیے. پھر انہوں نے بچڑے کو کیا بنایا, معبود, وہیں سے ایجاد ہو. اس واقعے کو میں آپ کے سامنے کیا کروں, تذکرہ کروں. پھر اختتام کیا ہوا وہ بتاتا ہوں مختصراً تاکہ یہ واقعہ مکمل ہو جائے. اختتام ہوا کہ بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کی فوج کے درمیان جھگڑے ہوئے, یعنی اب ہم بنی اسرائیل کو ختم کریں. موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر چلے, سائبان کی طرح. اب سائبان میں چل رہے تھے, وہ بادل کی طرح, وہ دیکھ رہے تھے آسمان پہ کہاں کہاں جانا ہے, دیکھ رہے تھے. اس وقت وہ نہیں تھا ہمارے پاس وہ جو میپ ہوتا ہے وغیرہ, اس طرح ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک بندہ وہ میپ کے ذریعے چل رہا تھا, تو برج ہی مکمل ہو گیا اور وہ بندے نیچے گر گئے. 3 بندے تھے گاڑی میں, مر گئے کیونکہ لوکیشن غلط تھی. اب یہ چل رہے تھے, ان کا لوکیشن ہی بدل گیا. کس کا, موسیٰ علیہ السلام کا. سیدھا دریا نیل کے پاس پہنچے. اب کیا کریں, پیچھے سے فرعون کا لشکر, بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام جو ہی فرعون کو دیکھا, بنی اسرائیل کہتے ہیں موسیٰ ورنہ تجھ سے ہم نے کم ظلم دیکھے تھے, ہم نے کم, اب تو نے کیا کرتے ہیں, پیچھے فرعون آگے دریا, وہاں مرتے تو کم سے کم کیا دفن ہوتے, یہاں کون دفن کرے گا, تو نے تو ہمیں علاقے سے نکال کے یہاں مروانا, یعنی کیا مارنا چاہتا ہے کون. موسیٰ علیہ السلام کو تانے دینے لگے. اب پیچھے سے فرعون آ رہا ہے, بیچ میں سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل یہاں جائے گا. اللہ نے وہی کی کہ لاٹھی کہاں مارو. عقل تو یہ کہتی کہ لاٹھی مارو فرعون کے سر پر, اس کا سر پھوٹے, لیکن اللہ کی قدرت کہتی کہاں مارو, دریا پر. دریا پر مارا تو وہ 12 راستے فرعون کو, یہ موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل سب کیا ہوئے, پار ہوئے. اب فرعون آیا اور اس کے لشکر, اس نے کہا او یہ تو میں خدا ہوں, دیکھا میرے لیے کیا بنے ہیں راستے. اب کوئی جا نہیں رہا آگے. فرعون تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے لیے بنا, لیکن آگے جائے گا کون دریا میں.
تو اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے فرشتہ آئے، ان کے لشکر میں گھسے، پھر وہ دوڑنے لگے، اور گھسے کس میں؟ دریا نیل میں، اور وہ چلنے لگے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لشکر کے آدمی ہیں، اور یہ بھی دوڑنے لگے. جو ہی دوڑنے لگے سب کے سب غرق ہو گئے. روایت میں آتا غرق نہیں ہوئے بلکہ وہاں جلے گئے. اب دیکھو اللہ کی قدرت، کنویں میں روٹی پوکتا ہے. اللہ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ یہ بنگال کا ایک بندہ تھا، وہ آیا دیوبند. آپ نے دیکھو وہاں تندور ہے، اور تندور میں کیا بنتی ہے؟ روٹیاں. جیسے ہمارے یہاں تندور ہے، روٹیاں بنتی ہیں. تو بنگال کا ہے، ان کے یہاں تندور نہیں تھا. اس نے دیکھا تندور میں روٹی بنتی ہے اور ان کی زبان اور لینگویج الگ ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے اللہ کی قدرت، یہاں تو کنویں میں روٹی پوکتا ہے، یہاں تو کنویں میں روٹی پوکتا ہے. ویسے کرتے ہیں نا بوکری وغیرہ. پھر وہ سب کے سب غرق ہو گئے، فرعون کا ستیہ ناش ہو گیا. پھر بنی اسرائیل کی آگے سلسلہ چلا، پھر آئے گا بیت المقدس کا، پھر ان پر 6 عذاب کا، یہ سب سلسلہ آئے گا. سب سے بڑا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا 9ویں پارے میں، 16ویں پارے میں، 20ویں پارے میں، اور دیگر واقعات پہلے پارے میں بھی واقعہ ہے. وہ تمام فرعون، کس کا؟ فرعون اور موسیٰ نبی علیہ السلام. یہاں بھی اس میں ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ غرق کیا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بڑی کیا ہے؟ آزمائشیں ہیں.